علوم کے تعلق سے دل کی مثال۔ جاننا چاہیے کہ علم کا محل قلب ہے، یعنی وہ لطیفہ ہے جو تمام اعضاء کا نظام چلاتا ہے۔ تمام اعضاء اس لطیفے کے خدمت گزار اور فرما بردار ہیں۔ حقائق معلومات کے تعلق سے قلب کی مثال ایسی ہے جیسے محسوس صورتوں کے تعلق سے آئینہ ہے۔ آئینے میں ہر محسوس چیز کی صورت کا عکس ابھر آتا ہے۔ اسی طرح ہر معلوم چیز کی حقیقت آئینہ دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ جس طرح آئینہ الگ چیز ہے، محسوسات کی صورتیں الگ چیزیں ہیں، اور ان صورتوں کا آئینے میں معکوس ہونا الگ امر ہے، اسی طرح دل کے سلسلے میں بھی یہ فرق موجود ہے۔ اور آئینے کی طرح یہاں بھی تین چیزیں ہیں: دل حقائق اشیاء، اور نفس حقائق کا دل میں آنا۔ عالم قلب ہے اور اس میں حقائق اشیاء کی صورتیں حلول کرتی ہیں۔ معلوم حقائق اشیاء ہیں اور علم ان اشیاء کی صورتوں کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے۔ جس طرح مثلا تلوار پکڑنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے: قابض یعنی پکڑنے والے ہاتھ کی، مقبوض یعنی پکڑی جانے والی یعنی تلوار کی، اور گرفت کی یعنی ہاتھ اور تلوار کے ملنے کی۔ اس طرح معلوم کا دل میں پہنچنا علم کہلاتا ہے۔ بعض اوقات حقائق بھی موجود ہوتے ہیں اور قلب کا بھی وجود ہوتا ہے، لیکن علم حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم حقیقت کے قلب تک پہنچنے کا نام ہے۔ جس طرح تلوار اور ہاتھ الگ الگ موجود ہوتے ہیں لیکن قبض یعنی گرفت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ گرفت میں ہاتھ کا تلوار تک پہنچنا ضروری ہے۔ البتہ گرفت اور علم میں اتنا فرق ہے کہ گرفت میں تلوار بعینہ ہاتھ میں آ جاتی ہے، جبکہ حقیقت بعینہ دل میں نہیں آتی۔ ایک شخص آگ کا علم رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود آگ اس کے دل میں موجود ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آگ کی وہ حقیقت دل میں موجود ہے جو اس کے ظاہری وجود کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اس لیے دل کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ کوئی چیز بعینہ اس میں نہیں سماتی بلکہ اس کا عکس ابھرتا ہے، اور جو اس کے حقیقی وجود کے مطابق ہوتا ہے۔ قلب کی آئینے سے مشابہت، یہ زیادہ بہتر ہے کہ دل کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ ایک وجہ تو وہی ہے جو گزشتہ سطور میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض وجوہات سے آئینے میں شکل نہیں ابھرتی، اسی طرح بعض حالات میں آئینہ دل بھی حقائق اشیاء کے علم سے محروم رہتا ہے۔ آئینے میں کسی چیز کی شکل نہ ابھرنے کی 5 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہ ہو، مثلا یہ کہ وہ لوہے کا ہو، یا اس کے جوہر میں نقص ہو، یا اس کی شکل صحیح نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی وجہ سے کدورت آ گئی ہو، یا زنگ لگ گیا ہو، یا اس کی تاب ختم ہو گئی ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا آئینہ میں عکس پڑے آئین کی حدود سے دور ہو، مثلا یہ کہ وہ آئینے کے پیچھے ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آئینے اور صورت کے درمیان کوئی حجاب آ جائے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی صورت آئینے میں دیکھنی ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو، کہ آئینے کو اس کی سمت میں رکھ دیا جائے اور وہ صورت منعکس ہو جائے۔ یہی حال آئینہ قلب کا ہے۔ اس میں تمام امور حق منکشف ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے قلوب میں یہ علوم نہیں آ پاتے۔ اس کی رسی 5 اسباب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خود قلب ناقص ہو، جیسے بچے کا قلب اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس میں معلومات منکشف ہوں۔ اس کے وہی 5 اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ خود قلب ناقص ہو، جیسے بچے کا قلب اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس میں معلومات منکشف ہوں۔ دوسرے یہ کہ قلب معاصی کی کدورت اور شہوات کے خبث سے آلودہ ہو جائے اور صفائی جاتی رہے، چمک ختم ہو جائے، تاریک قلب میں حق بات ظاہر نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا: من قارف ذنب فارق عقل لا یعود الیہ ابدا، جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی عقل جدا ہو جاتی ہے اور کبھی واپس
واپس نہیں آتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی کوئی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کی وہ قدورت اور خباثت پیدا ہو جائے گی جو کبھی ضائع نہ ہوگی اور جس کا کبھی تدارک نہ ہو سکے گا۔ یہ صحیح ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کرنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا دل اپنی اسی حالت پر واپس آ جاتا ہے جس پر وہ گناہ سے پہلے تھا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ شخص نیکی ہی نیکی کرتا، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرتا، تو اس کے دل کو نور زیادہ ہوتا۔ نور کا زیادہ ہونا بلا شبہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، چنانچہ زنگ آلود آئینہ صیقل کیا جاتا ہے اور اس کی چمک لوٹ آتی ہے، لیکن کیا صیقل کیا ہوا آئینہ صفائی اور چمک دمک میں اس آئینے کا مقابلہ کر سکتا ہے جس پر کبھی زنگ ہی نہ لگا ہو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شہوات کے تقاضوں سے انحراف دل میں جلا پیدا کرتا ہے اور اسے گناہوں کی کدورتوں سے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 69، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب کے راستے ضرور دکھلائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل بما علم ورثت اللہ علم ما لم يعلم، یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص علم کے بموجب عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جو اسے معلوم نہ ہو۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کا دل حقیقت مطلوبہ کی جہت سے منحرف ہو۔ مثلا ایک شخص نیک ہے اور حق تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہے، اس کا دل اپنی نیکی اور اطاعت کی بنا پر صاف بھی ہے، لیکن اس میں حق منکشف نہیں ہوتا کیونکہ وہ طالب حق نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام تر ہمتیں بدنی طاعات، اسباب معیشت کے جمع و حصول میں صرف کرتا ہے۔ باری تعالیٰ کی ربوبیت اور مخفی الہی حقائق میں غور و فکر کرنا اس کا شیوا نہیں ہے۔ ایسے شخص کے دل میں حق کا جلوہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہی امور منکشف ہوتے ہیں جن میں وہ عام طور پر غور و فکر کرتا ہے، مگر اگر وہ اعمال کی آفتوں اور نفس کے عیوب میں تأمل کرتا ہے تو اس پر یہی آفات اور عیوب منکشف ہو جاتے ہیں۔ معیشت کے مصالح میں غور کرتا ہے تو اس پر یہی مصالح ظاہر ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، جب تنہا اعمال اور بدنی اطاعات کی قید جلوہ حق کے ظہور سے مانے ہے تو نفس کی شہوات و لذات اور دنیاوی علائق و روابط کشف حقیقت کی راہ میں رکاوٹ کیوں نہ ہوں گے؟ چوتھا سبب حجاب ہے۔ یہ حجاب انکشاف حق کے لیے مانع بن جاتا ہے۔ بعض اوقات شہوات پر قابو رکھنے والا مطیع و عبادت گزار بندہ حقائق میں غور و فکر کرنے کے باوجود ادراک حقیقت سے محروم رہ جاتا ہے، اور یہ محرومی کسی ایسے اعتقاد کے باعث ہوتی ہے جو آباء و اجداد کی تقلید کے طور پر بچپن سے ذہن میں راسخ رہا ہے۔ یہ اعتقاد ہر اس امر کے لیے مانع بن جاتا ہے جو اس کے خلاف ہو۔ یہ وہ حجاب ہے جس کے باعث بہت سے متکلمین اور مذہبی عصبیت رکھنے والے اہل علم، بلکہ بہت سے وہ صلحاء جن کی فکر کا محور زمین و آسمان کے ملکوت رہتے ہیں، امر حق کے ادراک سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ تقلیدی اعتقادات ان کے دل و دماغ میں اس طرح راسخ ہو جاتے ہیں کہ مخالف اعتقادات قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، خواہ وہ مخالف اعتقادات حقی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح یہ تقلیدی اعتقادات ان کے حق میں ادراک حق سے مانع اور حجاب بن جاتے ہیں۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ وہ جہت ہی معلوم نہ ہو جہاں مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مطلوب کے مناسب معلومات کے علم کے بغیر کسی مجہول کا علم حاصل کر سکے۔ پھر مناسب معلومات کا علم ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں اس خاص ترتیب پر رکھنا بھی ضروری ہے جو علماء کے ہاں معتبر سمجھی جاتی ہے۔
غیر فطری مطلوبہ علوم کا شکار اور دوسرے معلومات کے جال ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ ہر علم کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے دو علم ہوں اور ان میں مخصوص ترتیب اور علاقہ قائم ہو، جس کے نتیجے میں تیسرا علم وجود میں آئے۔ جس طرح بچہ نر اور مادہ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دوسرے کے مناسب ہوں اور فطری طور پر ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص گھوڑی اور گھوڑے کے ملاپ سے گھوڑے کا بچہ حاصل کرنا چاہے تو اسے مایوس ہونا پڑے گا، اس لیے کہ گھوڑی اور گھوڑے کا ملاپ کا اس کے لیے گھوڑی اور گھوڑے کا ملنا ضروری ہے۔ اونٹ پھر اونٹ ہے، انسان بھی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہر علم کے دو مخصوص اصول ہیں اور ان کے ازدواج یعنی ملاپ کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہی مطلوبہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں سے اور ان کے طریقے ازدواج سے ناواقفیت ہی علم کی راہ میں مانع بنتی ہے۔ چنانچہ آئینے کی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس چیز کی جہت کا علم نہ ہو جس کا عکس مطلوب ہے تو آئینے میں اس کی شکل نظر نہیں آئے گی اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص آئینے میں اپنی گدی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس نے آئینہ چہرے کے سامنے رکھا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح گدی نظر نہیں آ سکتی جو مطلوب ہے، غیر مطلوب یعنی چہرہ نظر آ سکتا ہے۔ اسی طرح آئینہ اگر گدی کے پیچھے کر لیتا تب بھی گدی نظر نہ آتی، بلکہ آئینہ ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ گدی دیکھنے کے لیے ایک اور آئینے کی ضرورت ہے اور اس دوسرے آئینے کو نگاہوں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرا آئینہ بھی اس میں نظر آئے۔ اس صورت میں یہ شخص اپنی گدی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس گدی کا عکس پہلے آئینے میں پڑے گا اور اس عکس کا عکس دوسرے آئینے میں نظر آئے گا۔ یہی مشکلات علوم میں پیش آتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روئے زمین پر ایسے افراد کا وجود نہیں جو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائق اور بہت سی معلومات تشنائے ادراک رہ جاتی ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرفت حقائق کی راہ میں قلوب کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ورنہ ہر دل فطری طور پر اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت حاصل کر سکے، کیونکہ یہ ایک امر ربانی ہے اور عالم کے تمام جواہر سے ممتاز ہے۔ اس کے فضل و شرف کا اندازہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے، اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 72۔ ہم نے یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا۔ اس آیت میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے جس کے باعث وہ آسمان، زمین اور پہاڑ جیسی بلند، وسیع اور مضبوط مخلوقات سے ممتاز ہوا اور باری تعالیٰ کی امانت کا بار سنبھالنے کا اہل قرار پایا۔ یہ توحید اور معرفت کی امانت تھی۔ ہر شخص فطری طور پر اس امانت کا بار سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کی ہمتیں جواب دیتی ہیں اور وہ یہ بوجھ اٹھا نہیں پاتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودیہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومتے تو وہ آسمانی ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے، ایسے ہی بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
جو قلب اور ملکوت کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کہاں ہے، آسمان میں یا زمین میں؟ فرمایا اللہ اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ہے۔ حدیث میں ہے لم یسعنی اردی ولا سمائی ووسعنی قلب المؤمن اللین الوادع، میری گنجائش نہ زمین میں ہے اور نہ آسمان میں، میری گنجائش مومن کے نرم اور پرسکون دل میں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی کوئی اصل نہیں ملی، البتہ طبرانی میں ابو عتبہ کی حدیث کا کچھ حصہ اس طرح ہے انیت ربکم قلوب عباد الصالحین واحبها الیہ لینها وارقها، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیل یا رسول اللہ من خیر الناس فقال کل مؤمن مخموم القلب فقیل وما مخموم القلب فقال هو التقاء والنقاء الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا ہر وہ مومن جو مخموم القلب ہو۔ عرض کیا گیا مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسا متقی اور صاف ستھرا ہو کہ نہ اس میں کھوٹے پن کا میل ہو، نہ سرکشی ہو، نہ خیانت، فریب اور حسد ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو جب بھی دیکھا تقوی کی وجہ سے حجاب اٹھ گیا، اور جس شخص کے دل اور باری تعالیٰ کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے وہ ملک اور ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس جنت کو دیکھتا ہے جس کے بعض حصہ کا عرض زمین و آسمان کے عرض کے برابر ہو۔ جہاں تک دوسری جنت کا تعلق ہے وہ آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہ سمانے کے باوجود محدود اور متناہی ہے، لیکن قلب جس جنت کا مشاہدہ کرتا ہے وہ ملک اور ملکوت کی جنت ہوتی ہے جس کے طول و عرض کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں۔ ہاں قلب میں ان کی جس قدر مقدار آتی ہے وہ البتہ متناہی اور محدود ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں علم الہی کے نقطۂ نظر سے دیکھو تو وہ ایسا عالم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر عالم ملک اور عالم ملکوت کا بیک وقت نام لیا جائے تو اسے حضرت ربوبیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ربوبیت تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خدا کے علاوہ جو کچھ موجود ہے وہ اس کے افعال ہیں یا اس کا ملک ہے یا بندے ہیں۔ انسان کے قلب پر ان موجودات میں سے جو کچھ وارد ہوتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک وہی موجودات بعینہ جنت ہیں، مگر اہل حق کے نزدیک یہ بعینہ جنت نہیں ہے بلکہ جنت کے استحقاق کا سبب ہے، اور جنت میں اس کے ملک کی وسعت معلومات کی وسعت کے بقدر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں سے اسے جس قدر معلوم ہوگا اسی قدر اس کی جنت بھی وسیع ہوگی۔ اطاعات اور اعمال کا مقصد یہ ہے کہ دل کی سطح آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو جائے اور اس میں کسی طرح کی آلودگی باقی نہ رہے، اور تزکیہ قلب کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایمان کا نور اور معرفت کی چمک آ جائے۔ ان دونوں آیتوں میں یہی نور ایمان اور ضیاء معرفت مراد ہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 125۔ جو شخص کو اللہ تعالیٰ رستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 22۔ جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور پر ہے۔ تجلی اور ایمان کے مراتب۔ اس تجلی اور ایمان کے 3 مراتب ہیں۔
پہلا مرتبہ عوام کے ایمان کا ہے، یہ خالص تقلیدی ایمان ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ متکلمین کے ایمان کا ہے، اس میں تقلید کے ساتھ حجت اور دلیل بھی ہوتی ہے، یہ مرتبہ عوام کے ایمان سے قریب ہے۔ تیسرا مرتبہ عارفین کے ایمان کا ہے، یہ ایمان نور یقین سے دریافت ہوتا ہے۔ ان مراتب کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ گھر میں زید کے وجود کی تصدیق 3 طریقوں پر ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ تمہیں اس کے وجود کی خبر کسی ایسے شخص سے ملے جس کی صداقت آزمودہ ہو اور اس کی طرف کذب بیانی کی نسبت نہ ہوتی ہو، اور نہ وہ اپنے کسی قول میں متہم قرار دیا جاتا ہو۔ ایسے شخص کی خبر سن کر تم مطمئن ہو جاتے ہو اور یہ یقین کر لیتے ہو کہ زید واقعتاً گھر میں ہے۔ یہ مثال عوام کے ایمان کی ہے۔ یہ ایمان محض تقلید پر مبنی ہوتا ہے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ جب بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو باری تعالیٰ کے وجود، علم، قدرت وغیرہ صفات، انبیاء کی بعثت اور ان کے لائے ہوئے احکام کے متعلق جو کچھ وہ اپنے والدین اور اساتذہ سے سنتے ہیں اسے کسی تردد کے بغیر قبول کر لیتے ہیں، اور یہ اعتقادات ان کے ذہن میں کچھ اس طرح راسخ ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کا تصور بھی دل میں نہیں گزرتا، کیونکہ وہ اپنی والدین اور اساتذہ کی صداقت کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ان کی خبروں پر یقین کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ایمان اخروی نجات کا باعث ضرور ہے، لیکن ایسے مومنین اصحاب یمین کے ادنا درجے میں رہتے ہیں، ان کا شمار مقربین میں نہیں ہوتا، کیونکہ تقرب کے لیے ضروری ہے کہ دل کشف و بصیرت اور یقین کے نور سے روشن ہو، اور یہ بات تقلیدی ایمان میں نہیں پائی جاتی۔ علاوہ ازیں ان اعتقادات میں غلطی کا امکان بھی ہے جو محض سن کر ذہن نشین کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ نے اپنے والدین سے وہ عقائد وراثت میں حاصل کیے جن کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عقائد اصلاً غلط تھے۔ مسلمانوں کے اعتقادات حق ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ان کی حقانیت پر مطلع ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حق بات ہی ڈالی گئی ہے۔ گھر میں زید کی موجودگی کا علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آواز خود اپنے کانوں سے سنیں۔ زید گھر کے اندر ہو اور خود باہر دیوار کی آڑ میں ہو، دوسرے کے بتلانے سے زید کے وجود کی جس قدر تصدیق ہوتی، آواز سننے سے وہ کچھ زیادہ ہی ہوگی، اس لیے کہ آواز شکل اور صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ آواز فلاں شخص کی ہے۔ یہ ایمان اگرچہ حجت اور دلیل سے مخلوط ہے، لیکن اس میں بھی خطا کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ آوازیں بعض اوقات ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایک آدمی بتکلف دوسرے کی آواز کی نقل کر لیتا ہے اور سننے والا دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں کر پاتا اور خالی الذہن ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود گھر کے اندر جا کر زید کو دیکھ لے۔ یہ حقیقی معرفت اور یقینی مشاہدہ ہے۔ یہ معرفت مقربین اور صدیقین کی معرفت سے مشابہت رکھتی ہے، کیونکہ وہ مشاہدے کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح ان کے ایمان میں عوام کا اور متکلمین کا ایمان تو ہوتا ہی ہے، مشاہدے کی زیادتی سے یہ ایمان اتنا حقیقی ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی غلطی کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ تاہم تمام مقربین اور صدیقین کی معرفت یکساں نہیں ہوتی، بلکہ ان میں درجات کا تفاوت ہوتا ہے۔ اس تفاوت کی وضاحت کے لیے پھر زید ہی کی مثال لیجیے۔ ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر اچھی طرح روشنی میں دیکھتا ہے، دوسرا شخص کمرے کے اندر دیکھتا ہے یا دور سے اور شام کے وقت دیکھتا ہے جبکہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے شخص کا مشاہدہ زیادہ کامل ہے، اگرچہ دوسرے کا ادراک بھی صحیح ہے، لیکن وہ زید کی شکل و صورت کے مخفی علائم اور دقائق کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ یہ تفاوت امور الہی اور علوم کی مقدار کے ادراک میں بھی ہے۔ چنانچہ ایک شخص گھر میں زید، عمر، بکر کو دیکھتا ہے اور دوسرا شخص محض زید کو دیکھتا ہے۔ پہلے شخص کی معلومات دوسرے شخص کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہیں۔
علوم کی مختلف قسمیں اور قلب کی حالت۔ جاننا چاہیے کہ قلب میں فطرتاً معلومات کے حقائق قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے، جیسا کہ ہم اس اجمال کی تفصیل گزشتہ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ قلب جن علوم کا محل بنتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، عقلی اور شرعی۔ عقلی علوم کی بھی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور اکتسابی۔ اکتسابی کی پھر دو قسمیں ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ عقلی علوم سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ نفس عقل کے تقاضے پورے کریں، ان میں تقلید اور سماع کو کوئی دخل نہ ہو۔ عقلی بدیہی وہ علوم کہلاتے ہیں جن کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوئے۔ مثلاً اس حقیقت کا علم کہ ایک شخص بیک وقت دو جگہوں پر نہیں پایا جا سکتا، نیز کوئی چیز بیک وقت حادث اور قدیم یا معدوم اور موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ انسان نو عمری ہی سے ان کا علم رکھتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے یہ علم کس وقت اور کہاں سے حاصل کیا ہے، یعنی وہ اس علم کے قریبی سبب سے واقف نہیں ہوتا، ورنہ جہاں تک سبب بعید کا سوال ہے، ہر مومن اسے جانتا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا اور اسے ہدایت سے نوازا۔ عقلی اکتسابی سے وہ علوم مراد ہیں جو تعلیم و تعلم اور استدلال سے حاصل ہوں، یہ دونوں ہی قسمیں عقل کہلاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 3 شعر ہیں: رأیت العقل عقلین فمتبوع و مسموع ولا ينفع مسموع اذا لم یک متبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العین ممنوع۔ مجھے معلوم ہے کہ عقل کی 2 قسمیں ہیں، ایک طبعی اور دوسری سمعی۔ اگر طبعی عقل نہ ہو تو سمعی سے کوئی فائدہ نہیں، جس طرح آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کی صورت میں سورج کی روشنی کوئی نفع نہیں دیتی۔ طبعی عقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے جس کے مخاطب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا: ما خلق اللہ خلق اکرم علیہ من العقل۔ یہ حکیم ترمذی فی نوادر الاصول کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سے زیادہ افضل و اشرف چیز کوئی دوسری پیدا نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: اذا تقرب الناس الى اللہ تعالی بنواء البر فتقرب انت بعقلک۔ یہ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ جب لوگ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں تو تو اپنی عقل کے ذریعے اس کی قربت حاصل کر۔ اس میں عقل کی دوسری قسم مراد ہے، کیونکہ فطری اور عزیزی عقل سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ بدیہی علوم کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے اکتسابی علوم کی ضرورت ہے۔ لیکن عقل کے ذریعے علوم حاصل کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی شخص قادر ہو سکتا ہے۔ گویا قلب کی حیثیت آنکھ کی ہے، اور فطری عقل کو اس میں وہ مقام حاصل ہے جو آنکھ میں قوت بینائی کو حاصل ہے، اور قوت بینائی ایک ایسا لطیفہ ہے جو اندھے میں نہیں پایا جاتا، صرف بینا میں موجود رہتا ہے، اگرچہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے یا رات تاریک ہو جائے۔ اس عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم قلب کے لیے ایسا ہے جیسا آنکھ کے لیے قوت ادراک، یعنی اشیاء کی رویت اور ان کا مشاہدہ۔ بچپن سے سن شعور تک ان علوم کے مخفی رہنے کی مثال یہ ہے کہ جب تک آفتاب طلوع نہیں ہوتا اور دکھائی دی جانے والی چیزوں پر اس کا نور نہیں پھیلتا، اس وقت تک آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ قلم جس سے اللہ تعالیٰ صفحۂ دل پر علوم نقش فرماتا ہے، آفتاب کی ٹکیا کی طرح ہے۔ لڑکپن میں علم حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک اس کی لوح دل اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پر نقوش ثبت کیے جا سکیں۔ قلم سے ہماری مراد بعینہ وہ قلم نہیں ہے جس سے ہم لکھنے کا کام لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں علوم کے نقش کا کوئی سبب بنایا ہے جسے قلم سے تعبیر کرتے ہیں۔
ارشاد ربانی ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 4 اور 5، جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ جس طرح اللہ کا کوئی وصف بندوں کے وصف سے مشابہت نہیں رکھتا، اسی طرح اس کا قلم بھی مخلوق کے قلم جیسا نہیں ہے، نہ اس کا قلم لکڑی کا ہے اور نہ بانس کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نہ عرض ہیں نہ جوہر ہیں۔ ظاہری بینائی اور باطنی بصیرت میں مندرجہ بالا وجوہ سے مشابہت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بصارت و بصیرت دونوں ہم رتبہ ہیں، اس لیے کہ باطنی بصیرت عین نفس ہے اور نفس لطیفہ مدرکہ کہلاتا ہے۔ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے سوار کی بدن گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار اندھا ہو تو نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے، گھوڑے کا اندھا پن اس کے مقابلے میں کم نقصان پہنچائے گا، بلکہ یہ دونوں ضرر اتنے متفاوت اور جداگانہ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ ہم نے ظاہری بصارت اور باطنی بصیرت میں یک گونا مشابہت بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں دل کے ادراک کو بینائی اور رویت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 11، قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 75، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں۔ یہاں بھی ادراک کو رویت سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر ظاہری آنکھ کی رویت مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی کیا خصوصیت ہے۔ سبھی لوگ آسمان و زمین کے ملکوت اگر یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہوتے دیکھ لیتے۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں ادراک کی ضد یعنی عدم ادراک کو نابینائی قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 46۔ بات یہ ہے کہ نہ سمجھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 72۔ جو شخص دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ یہ عقلی کا بیان تھا۔ دینی علوم وہ ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے بطور تقلید پہنچے ہوں۔ یہ علوم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے سے اور سننے کے بعد ان کے معانی سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دینی علوم ہی پر قلب کی سلامتی اور صحت موقوف ہے۔ عقلی علوم اس مقصد کے لیے ناکافی ہیں، اگرچہ ان کی ضرورت و اہمیت سے انکار نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے عقل بدن کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے خواص اور ان کے طریقے استعمال سے واقف ہونا ضروری ہے، اور یہ واقفیت اطباء کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، محض عقل سے رہنمائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ خواص اور طریقے استعمال سے متعلق استاد کے ارشادات کا سمجھنا عقل پر موقوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ سماع عقل سے مستغنی ہو سکتا ہے اور نہ عقل ہی سماع سے بے نیاز ہو سکتی ہے۔ عقل کو بالائے طاق رکھ کر تقلید کی دعوت دینے والا جاہل مطلق ہے، اور قرآن و سنت سے بے نیاز رہ کر عقل پر بھروسہ کرنے والا فریب خوردہ ہے۔ خدا نہ کرے تم ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، تمہیں تو سماع و عقل دونوں کا جامع ہونا
کرنا چاہیے، اس لیے کہ عقلی علوم غذا اور شرعی علوم دوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مریض کو اگر دوا نہ دی جائے، صرف غذائیں دی جائیں تو اس کی بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ اسی طرح قلوب کے امراض کا علاج بھی ان دواؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے جو شریعت نے تجویز کی ہیں، یعنی وہ اعمال و عبادات جو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے باری تعالیٰ کے احکام کے بموجب قلوب کی اصلاح کے لیے ترتیب دیں۔ جو شخص اپنے مرض کا علاج شرعی عبادات کے بجائے عقلی علوم سے کرے گا، اس کا مرض سنگین اور مہلک ہو جائے گا، جس طرح اس مریض کا مرض ترقی کر جاتا ہے جو دوا کے بجائے غذا استعمال کرے۔ شرعی و عقلی علوم میں تعارض نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عقلی اور شرعی علوم میں اس حد تک تعارض ہے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک احمقانہ خیال ہے اور صاحب خیال کے ذہنی افلاس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعض شرعی علوم کو بعض دوسرے شرعی علوم کے منافی تصور کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کے باعث ان دونوں کو جمع نہ کرنے کے سلسلے میں اپنے عجز کو دین کا نقص تصور کرتے ہیں اور پریشان ہو کر دین کے دائرے سے نکل کر دوسری پناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تناقض اور تفاوت دین کا نقص نہیں ہے، بلکہ تمہارے علمی افلاس اور ذہن و فکر کے عجز کا قصور ہے۔ ایسے لوگ اس اندھے کی طرح ہیں جو کسی کے گھر میں جائے اور اتفاقاً اس کا پاؤں برتنوں پر پڑ جائے تو وہ گھر والوں کو ملامت کرنے بیٹھ جائے کہ عجیب احمق لوگ ہیں، راستے میں برتن رکھ دیتے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ برتن تو اپنی جگہ رکھے ہوئے ہیں، تم ہی غلط راستے پر چل رہے ہو، بہتر تھا کہ کسی بینا کی رہنمائی حاصل کر لیتے۔ بے وقوف تم خود ہو کہ ٹھوکر کھا کر گرنے کو اپنے اندھے پن پر محمول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو مجرم ٹھہراتے ہو۔ بہرحال دینی اور عقلی علوم میں یہ علاقہ ہے۔ عقلی علوم کی دو مزید قسمیں۔ اب عقلی علوم کی دوسری دو قسمیں دنیاوی اور اخروی کا حال سنیے۔ طب، حساب، ہندسہ، نجوم، تمام صنعتیں اور پیشے دنیاوی علوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ قلب کے احوال، اعمال کی آفات اور باری تعالیٰ کی صفات و افعال کا علم اخروی علوم کے دائرے میں آتا ہے۔ کتاب العلم میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ دونوں یعنی دنیاوی اور اخروی علوم ایک دوسرے کے منافی ہیں، اس اعتبار سے کہ جو شخص دنیاوی علوم میں تعمق اور گہرائی حاصل کر لیتا ہے عموماً وہ اخروی علوم کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا و آخرت کو ترازو کے دو پلڑے، مغرب و مشرق اور ایک شوہر کی دو بیویاں قرار دیا کہ اگر ایک کو خوش کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ طب، حساب، فلسفہ اور ہندسہ وغیرہ علوم دنیا میں مہارت تامہ رکھتے ہیں وہ عموماً اخروی علوم سے جاہل رہ جاتے ہیں، اور جنہیں علوم آخرت کے دقائق پر عبور ہوتا ہے وہ اکثر دنیاوی علوم سے واقفیت نہیں رکھتے، کیونکہ قوت عقل بیک وقت دونوں علوم سے وفا نہیں کر پاتی۔ ایک کا کمال دوسرے کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکثر اہل الجنت البلا۔ یہ بازار میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اکثر اہل جنت بھولے بھالے لوگ ہوں گے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیاوی امور کا شعور نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو بتلایا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اگر تم انہیں دیکھو تو مجنوں کہو اور وہ تمہیں دیکھیں تو شیطان کہیں، اس لیے کہ اگر دن سے متعلق کوئی ایسی عجیب و غریب بات معلوم ہو جس سے علماء ظاہراً انکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایسے امور کے منکر ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ مشرق کی راہ چلنے والے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مغرب میں پہنچ جائے۔ یہی حال دنیا و آخرت کا ہے کہ دنیا کا مسافر آخرت کی منزل پر نہیں اتر سکتا اور آخرت کا راہ
راہ رو دنیا سے قریب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 7۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں۔ ایک جگہ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 7۔ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ نیز فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 29 اور 30۔ تو ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کا کوئی اخروی مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں کی فہم کی رسائی بس یہی ہے۔ دین و دنیا کے امور میں کمال صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معاش و معاد کی تدابیر کا علم عطا فرمایا۔ یہ لوگ انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے نہیں ہو سکتے۔ روح القدس کے ذریعے ان کی تائید ہوتی ہے اور قوت الہی سے انہیں مدد ملتی ہے جس کے دائرہ اختیار میں ہر چیز ہے۔ عام لوگوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی امور میں منہمک ہوں گے تو آخرت کے امور میں کمال سے محروم رہ جائیں گے، اور آخرت میں مشغول ہوں گے تو دنیاوی امور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں گے۔ تعلم اور الہام کا فرق۔ علماء کرام اور صوفیاء اعظام کے اختلاف کی حقیقت۔ غیر بدیہی علوم کا دل میں آنا مختلف طریقوں پر ہوتا ہے۔ کبھی یہ علم دل پر اس طرح ہجوم کرتے ہیں کہ گویا کسی نے بے خبری میں ڈال دیے ہوں، اور کبھی استدلال اور تعلم کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ افضل الذکر علوم کو الہام اور ثانی الذکر کو اعتبار اور استبصار کہتے ہیں۔ پہلے علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کو اس ذریعہ علم کی اطلاع نہ ہو، اسے الہام اور نفخ فی القلب کہتے ہیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ سبب معلوم ہو جائے جس کے ذریعے علم حاصل ہو رہا ہے، یعنی وہ فرشتہ نظر آ جائے جو دل میں القاء کرتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ پہلی قسم اولیاء اور اصفیاء کے ساتھ اور دوسری قسم انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور استدلال و تعلیم کے ذریعے حاصل کیا جانے والا علم علماء کے ساتھ مخصوص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا دل اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اشیاء کی حقیقتیں واضح ہو جائیں۔ جن دلوں میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اس کے وہی 5 اسباب ہوتے ہیں جن کا ذکر سابق میں کیا جا چکا ہے۔ یہ اسباب آئینہ قلب اور لوح محفوظ کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ لوح محفوظ میں وہ تمام امور لکھے ہوئے ہیں جن کا ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لوح کے آئینے سے قلب کے آئینے میں حقائق کا جلوہ گر ہونا ایسا ہی ہے جیسے ایک آئینے کا عکس دوسرے میں نظر آ جاتا ہے۔ موانع کی بنا پر قلب کا ان حقائق سے محروم رہ جانا ایسا ہی ہے جیسے 2 آئینوں کے درمیان حجاب آ جائے۔ نیز جس طرح ہاتھ وغیرہ سے حجاب ہٹا دیا جاتا ہے، اسی طرح لوح محفوظ اور آئینہ قلب کے درمیان واقع حجاب بھی باری تعالیٰ کی نسیم رحمت سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں جو لوح میں محفوظ ہیں۔ یہ صورت کبھی خواب میں پیش آتی ہے اور مستقبل کے احوال سامنے آ جاتے ہیں۔ حجاب کا مکمل ارتفاع صرف موت ہی سے ہوتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تمام مخفی امور واضح ہو جاتے ہیں اور بصیرت کے تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیداری کی حالت میں حقائق نظر آتے ہیں اور باری تعالیٰ کے لطف و کرم کے طفیل حجاب اٹھ جاتا ہے۔ نتیجے میں غیب کے پردے سے معلوم کے عجائبات کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، بعض اوقات بجلی کی چمک کی طرح چند لمحوں کے لیے اور کبھی مسلسل اور مستقل،
لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ الہام اور اکتساب میں نہ علم کے اعتبار سے فرق ہے اور نہ محض علم کے اعتبار سے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف اس قدر کہ الہام میں حجاب زائل ہو جاتا ہے اور اکتساب میں حصول کے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ حجاب کا دور ہونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح وحی اور الہام میں بھی فرق صرف اس قدر فرق ہے کہ الہام میں القاء کرنے والا ظاہر نہیں آتا اور وحی میں نظر آ جاتا ہے۔ علم چاہے وحی سے حاصل ہو یا الہام سے، ہر حال میں فرشتوں کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 51۔ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرما دے مگر 3 طریقوں سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ صوفیاء کرام الہامی علوم کی طرف میلان رکھتے ہیں، تعلیمی علوم کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ درس و تدریس میں وقت لگاتے ہیں، نہ مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور نہ اقوال و دلائل سے بحث کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاً مجاہدہ کرنا چاہیے، مذموم صفات کا قلع قمع کرنا چاہیے، اور تمام علائق کا خاتمہ کر کہ ہمتاً باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کے قلب کے نگران اور اس کے لیے انوار علم کے کفیل ہو جائیں گے، اور اس پر سایہ رحمت ہوگا، قلب میں نور چمکے گا، شرح صدر حاصل ہوگا، اور قلب کے آئینے سے حجاب زائل ہو جائے گا۔ اس میں الہی امور کے حقائق کا عکس پڑنے لگے گا، اور بندے پر صرف اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قلب کا تزکیہ کر کے قبول حق کی صلاحیت پیدا کرے، اور عزم کامل اور ارادہ صادق کے ساتھ اپنی ہمت مجتمع رکھے اور رحمت الہی کی تشنگی کے لیے ہمیشہ منتظر رہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ پر جو امور منکشف ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو نور پھیلتا ہے، اس کی وجہ تعلیم و تعلم اور مطالعہ و کتابت میں ان کی مشغولیت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں، علائق منقطع کر لیتے ہیں، اور دنیاوی امور سے اعراض کر کے بتمام ہمت و ارادہ باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کا ایک مقولہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بننے کے لیے اولاً تمام دنیاوی علائق سے بالکلیہ منقطع ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اپنے قلب کو فارغ کرے اور اہل، اولاد، مال، وطن، علم اور جاہ و حکومت سے اپنی توجہ ہٹا لے، اور دل کو ایسی حالت پر لے آئے جس میں کسی چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو جاتے ہیں، گوشہ نشین ہو جائے، ضروریات فرائض و واجبات اور وظائف پر کفایت کر کے ما سوا اللہ سے اپنے دل کو خالی کر لے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے معانی اور احادیث کی کتابوں میں بھی غور و فکر کر کے اپنے قلب کی یکسوئی میں خلل نہ ڈالے، بلکہ یہ کوشش کرے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ آئے۔ جب خلوت و جلوت میں ہر وقت زبان پر یہی کلمہ رہے اللہ اللہ، لیکن یہ کلمہ حضور قلب کے ساتھ ادا ہو، اس اسم پاک کا ورد اتنی کثرت سے ہونا چاہیے کہ اگر زبان سے حرکت نہ بھی ہو تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان اس کا ورد کر رہی ہے۔ جب اس حالت میں پہنچ جائے تو زبان سے اس کلمے کا اثر مٹا دے اور قلب کے ذکر پر مواظبت کرے، یہاں تک کہ قلب سے بھی حروف کی ساخت اور لفظ کی مجموعی حیت اوجھل ہو جائے اور معنی ہر وقت موجود رہیں۔
گویا قلب اور معنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوں۔ بندے کو اس حد تک پہنچنے کا اختیار حاصل ہے، نیز اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اس حالت کو دائمی بنانے کے لیے وہ غیر اللہ کے وسوسوں کو دفع کر سکتا ہے، البتہ اسے رحمت الہی کی جذب و کشش کا اختیار نہیں ہے۔ تاہم اس حالت سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ اس درجے پر پہنچنے کے بعد بندے کو باری تعالیٰ کی فتوحات رحمت کا منتظر رہنا چاہیے کہ جس طرح اس نے انبیاء کرام اور اولیاء پر فتوحات فرمائیں اس پر بھی فرمائے گا۔ اس صورت میں اگر اس کا ارادہ سچا ہوا، ہمت صحیح ہوئی، حسن مواظبت پایا گیا، شہوات سے بچا رہا اور دنیاوی علائق کی کوئی بات اس کے دل میں نہیں گزری، تو قلب میں حق کے لوامے چمکنے لگیں گے، ابتدا میں بجلی کی طرح چند لمحوں کے لیے، دوبارہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بعض اوقات تاخیر بھی ہوگی، تاخیر سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رفتہ رفتہ وہ لوامع قلب میں ٹھہرنے لگیں گے۔ کبھی ٹھہرنے کی مدت اتنی کم ہوگی کہ تشنگی کا احساس ہوگا، اور کبھی یہ مدت زیادہ ہوگی۔ کبھی قلب پر لوامع پے بپے چمکیں گے۔ اس سلسلے میں اولیاء اللہ کے اتنے مختلف اور متفاوت درجات ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، جس طرح مخلوق کے تفاوت اور ان کے اخلاق کے تفاوت کا تصور کرنا مشکل ہے۔ اس گفتگو کا ماحصل یہ نکلا کہ قلب کا جلا اور تصفیہ بندے کی ذمہ داری ہے، استعداد اور انتظار بھی اسی کے فرائض میں ہے۔ علماء ظاہر بھی اس طریقے کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء اللہ کے یہی احوال ہیں، لیکن وہ اس طریقے کو مشکل سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کے بعد نتائج و ثمرات کا دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے میں جو شرائط لگائی گئی ہیں ان کی پابندی آسان نہیں ہے۔ اول تو تمام دنیاوی علائق سے اس طرح بے نیاز ہونا مشکل ہے، اگر مجاہدے سے ایسا ہو بھی جائے تو اس کی بقا دشوار ہے، اس لیے کہ معمولی سے وسوسے قلب کا سکون درہم برہم کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قلب المؤمن اشد قدر فی غلیتها۔ یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو مقدار ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کا دل ہانڈی کے ابال سے بھی زیادہ ابلتا رہتا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مومن کا دل ہانڈی کے ابال سے بھی زیادہ ابلتا رہتا ہے۔ اس مجاہدے کے دوران کبھی مزاج فاسد ہو جاتا ہے، عقل خبت ہو جاتی ہے، صحت گر جاتی ہے، اور طرح طرح کے امراض بدن کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اگر پہلے کا علم حاصل کر کے نفس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی جاتی تو دل میں طرح طرح کے خیالات فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں، اور نفس نے دور کے بغیر زندگی بھر ان فاسد خیالات میں الجھا رہتا ہے۔ عمر گزر جاتی ہے اور کامیابی دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ بہت سے صوفیوں نے یہ راستہ اپنایا اور آگے چل کر کسی ایک خیال میں اس طرح الجھے کہ 20 برس گزر گئے اور ایک قدم بھی آگے کی طرف نہ اٹھا سکے۔ اس وقت خیال آیا کہ اگر پہلے سے علم حاصل کر لیتے تو یہ 20 برس ضائع نہ جاتے۔ اس خیال کا فساد پہلے ہی روز منکشف ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ تعلیم کی راہ سے سلوک کی وادی میں قدم رکھنا معتبر بھی ہے اور مقصود سے قریب تر بھی۔ علماء ظاہر کا خیال یہ ہے کہ صوفیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فقہ نہ سیکھے اور یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کا علم حاصل نہیں کیا تھا، آپ وحی اور الہام کے ذریعے فقیہ بنے تھے، میں بھی ریاضت پر مداومت اور مجاہدے
پر ثبات کی وجہ سے ایسا ہی ہو جاؤں گا اور مجھے بھی ان ذرائع سے فقہ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں مبتلا شخص بلا شبہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے اور اپنی عمر کے قیمتی لمحات ضائع کرنے میں مصروف ہے۔ یہ صوفی اس شخص کی طرح ہے جو نہ کھیتی کرے اور نہ کسی کام کو ہاتھ لگائے اور یہ توقع یہ رکھے کہ کہیں سے خزانہ ہاتھ آ جائے۔ ایسا ہونا ممکن ہے، ضروری تو نہیں۔ کامیابی کے امکانات حد درجے کم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوفی کو اولاً علم حاصل کرنا چاہیے اور علماء کے اقوال کے معانی سمجھنے چاہیے۔ اس کے بعد ان علوم کا منتظر رہنا چاہیے جن سے علماء ظاہر بے بہرہ ہیں۔ عجب نہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت سے یہ علوم منکشف ہو جائیں۔ محسوس مثالوں کے ذریعے دونوں مقامات کا فرق۔ قلب کے عجائبات کا ادراک حواس کے دائرہ اختیار سے خارج ہے۔ خود قلب بھی حواس کے ذریعے ادراک کی جانے والی چیز نہیں ہے، نیز جو چیز حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی، ضعیف عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر رہتی ہیں، اور جب تک کوئی اس کی ایسی مثال نہ بیان کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو، اس وقت تک وہ چیز اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم مذکورہ بالا دونوں مقامات کی دو حصی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی مثال، فرض کیجئے کہ زمین میں ایک حوض کھدا ہوا ہے۔ اس میں پانی پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف نالیاں بنا دی جائیں اور کسی جگہ سے ان نالیوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور یہ پانی حوض میں جمع ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کا زیریں حصہ اتنا کھودا جائے کہ پانی خود بخود نکل آئے۔ دوسرے طریقے سے حاصل ہونے والا پانی صاف بھی زیادہ ہوگا، زیادہ دیر تک باقی بھی رہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ اس مثال کی روشنی میں قلب کو حوض سمجھنا چاہیے، علم کو پانی اور حواس خمسہ کو نالیاں تصور کرنا چاہیے۔ قلب تک علم کی رسائی حواس خمسہ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ جس قدر مشاہدات ہوں قلب میں آ جائیں اور قلب علوم سے لبریز ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خلوت اور ذلت کے ذریعے ان نالیوں کو بند کر دیا جائے، یعنی حواس خمسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے اور قلب کے حوض کو گہرا کیا جائے، یہاں تک کہ خود اس کے اندر سے علم کے چشمے پھوٹ پڑیں، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطہیر کی جائے اور اس سے حجاب کے پردے اٹھا دیے جائیں۔ رہا یہ سوال کہ جب قلب میں علم کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کے چشمے کس طرح جاری ہوں گے؟ اس کا حجاب یہ ہے کہ اس کا تعلق عجائبات سے ہے۔ علم معاملہ کی مناسبت سے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ ملائکہ مقربین کے قلوب میں نقش ہیں۔ جس طرح کسی مکان کی تعمیر سے پہلے انجینئر ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور اس نقشے کی روشنی میں مکان کی تعمیر کراتا ہے، اسی طرح خالق ارض و سما نے بھی دنیا کی ان تمام چیزوں کا نقشہ بنا لیا ہے جو ازل سے ابد تک وجود میں آتی رہیں گی۔ یہ نقشہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس نقشے کا کسی دل میں منعکس ہونا بعید نہیں ہے۔ چنانچہ جب کوئی چیز ایک بار عالم وجود میں آ جاتی ہے تو اگرچہ وہ باقی نہ رہے لیکن حس و خیال کے ذریعے اس کی شکل و صورت کا تصور کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً اس ظاہری عالم کی طرف دیکھ کر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے تو زمین و آسمان کی صورت حس و خیال میں موجود ہوگی اور ایسا محسوس ہوگا گویا وہ ابھی تک انہیں دیکھ رہا ہے۔ بالفرض اگر زمین و آسمان فنا ہو جائیں اور صرف دیکھنے والا باقی رہ جائے تب بھی وہ ان کی خیالی صورت سے محروم نہیں ہوگا۔ اس خیال کا اثر قلب پر مرتب ہوتا ہے اور اس میں اشیاء کے وہ حقائق آ جاتے ہیں جو حس و خیال میں موجود تھے۔ دل میں جو کچھ آتا ہے وہ اسی خیالی صورت کے مطابق ہوتا ہے، اور خیالی صورت کسی چیز کی حقیقی اور ظاہری صورت سے مشابہ ہے، اور یہ ظاہر کی صورت لوح محفوظ میں موجود نقشے کے مطابق ہے۔
وجود کی قسمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے 4 درجے ہیں۔ ایک وہ وجود ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ وجود جسمانی وجود سے مقدم ہوتا ہے، اور دوسرا وجود حقیقی ہے، یعنی وہ وجود جو دنیا میں ہوتا ہے۔ تیسرا وجود خیالی ہے، اس سے مراد وہ وجود ہے جس کی صورت حقیقی وجود کے بعد فکر و خیال میں آتی ہے۔ چوتھا وجود عقلی ہے، یعنی وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے۔ ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں اور بعض جسمانی۔ روحانی موجودات میں بھی تفاوت ہے، بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض میں کم۔ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائب ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا حلقہ کتنا مختصر بنایا ہے، مگر وہ اپنے حجم کی تنگی کے باوجود زمین و آسمان اور دوسری چیزوں کی وسعتیں سمیٹ لیتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی، اس وقت تک اسے خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر باری تعالیٰ نے عالم کی موجودات کی مثالیں اور صورتیں تمہارے دل میں نہ بنا دی ہوتیں تو تمہیں کسی چیز کا علم بھی نہ ہوتا۔ یہ رب عظیم کی قدرت کاملہ کا ادنا نمونہ ہے کہ اس نے آنکھوں اور دلوں میں عجائبات کے اتنے وسیع خزانے ودیعت فرما دیے ہیں، اور عبرت کے لیے بعض دلوں کو بصیرت سے اور بعض آنکھوں کو بصارت سے محروم فرما دیا ہے، یہاں تک کہ اکثر لوگوں کے دل اتنے بے بہرا ہیں کہ نہ انہیں اپنے نفسوں کے عیوب کی خبر ہے اور نہ عجائبات کی اطلاع ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دل میں کسی شے کا وجود حواس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ سے بھی، جس طرح آنکھوں میں آفتاب کی صورت کبھی اس کی طرف دیکھ کر آتی ہے اور کبھی پانی میں اس کا عکس دیکھ کر۔ یہ عکس اصل آفتاب کے مشابہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دل اور لوح محفوظ کے درمیان سے حجابات اٹھ جاتے ہیں تو اشیاء کے حقائق منعکس ہو جاتے ہیں اور ان کا علم اس میں آ جاتا ہے۔ اس صورت میں دل کو اپنے حواس سے اخذ و استفادے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قلب میں علم کو اس طریقے پر آنا ایسا ہی ہے جیسے زمین کے اندر سے پانی کے چشمے ابل پڑیں اور حوض بھر جائے۔ بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اسے محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ خیالات لوح محفوظ سے مانع بن جاتے ہیں، چنانچہ جب نہر میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے نہیں نکلتا۔ قلب کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازہ عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ اور عالم ملائکہ کی طرف کھلتا ہے، اور ایک دروازہ حواس خمسہ کی جانب کھلتا ہے جو عالم الملک والشہادہ یعنی عالم ظاہر سے خبریں حاصل کرتے ہیں۔ ان دونوں عالموں میں یک گونا تعلق ہے۔ جہاں تک حواس خمسہ کی جانب دروازہ کھلنے کا تعلق ہے وہ معلوم ہی ہے، مگر عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ کی طرف دروازہ کھلنا بھی غیر یقینی چیز نہیں ہے۔ خواب کی حالت پر نظر ڈالیے کہ آدمی کس طرح عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو خواب میں مستقبل کے حالات اور ماضی کے واقعات بتلا دیے جاتے ہیں، حالانکہ خواب میں حواس کو دخل نہیں ہوتا، لیکن یہ دروازہ صرف انہی لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو ذکر خداوندی میں منفرد ہوں، یعنی اللہ کے ذکر میں اس طرح مستغرق ہو گئے ہوں کہ ماں سوا اللہ سے انہیں کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون قیل ومن هم المفردون یا رسول اللہ قال المتنزہون بذکر اللہ تعالی ودع الذکر عنہم اوزارہم فورد القیامت خفافا۔ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مفرد کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے باعث پاک و صاف ہو گئے، ذکر نے ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا اور وہ قیامت کے روز ہلکے پھلکے آئے۔
اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے چہرے کو ان کی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کی طرف اپنا چہرہ کر کے متوجہ ہوتا ہوں، اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کو کیا دینا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلے ان کے لیے میری عطا یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہوں، پھر وہ میرے حال کی اس طرح خبر دینے لگتے ہیں جس طرح میں ان کا حال جانتا ہوں۔ ان خبروں کا مدخل وہی باطنی دروازہ ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا۔ انبیاء اور اولیاء کے علوم اور علماء اور حکماء کے علوم میں یہی ایک فرق ہے کہ علوم نبوت قلب کے اندر کھلنے والے اس دروازے سے آتے ہیں جس کا رخ عالم ملکوت کی طرف ہے، اور علوم حکمت حواس کے ان دروازوں سے قلب میں داخل ہوتے ہیں جو عالم ظاہر کی طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اس مثال سے دونوں عالموں کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ جہاں تک عالم غیب و شہادت سے تعلق رکھنے والے عجائبات کا تعلق ہے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا حصر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری مثال، اس مثال کے ذریعے ہم علماء اور اولیاء کے علوم کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ علماء نفس علوم کے حصول کی جدوجہد کرتے ہیں اور اسے اپنے دل کی طرف کھینچتے ہیں، اور اولیاء صوفیاء قلب کے تزکیہ و تطہیر اور جلا و صقل میں مصروف رہتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے رومیوں اور چینیوں نے اپنے اپنے فن تعمیر اور نقاشی کی بڑی تعریف کی اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کا دعویٰ کیا۔ بادشاہ کا خیال گزرا کہ اسے دونوں ملکوں کے ماہرین فن کو اپنے اپنے فن کی نمائش کا موقع دینا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک عمارت نقاشی کے لیے سپرد کی جائے، ایک حصے پر چینی نقش بنائے اور دوسرے پر رومی، دونوں کے درمیان حجاب ہو تاکہ ایک فریق کو دوسرے فریق کے کام کی اطلاع نہ ہو سکے۔ دونوں فریقوں کو کام بتلا دیا گیا۔ رومی بے شمار عجیب و غریب رنگ لے کر آئے، جبکہ چینی رنگ لیے بغیر اندر گئے اور عمارت کے اس حصے کو صقل کرنے لگے جو ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ جب رومیوں نے اپنے کام کی تکمیل کا اعلان کیا تو چینی بھی یہ کہہ کر باہر نکل آئے کہ ہمارا کام بھی ختم ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسی نقاشی تھی کہ جس میں نہ رنگ کی ضرورت پیش آئی نہ روغن کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت پہلے پردہ اٹھانے کا حکم دیں۔ پردہ اٹھایا گیا تو رومیوں کے لگائے ہوئے تمام رنگ چینیوں کی طرف چمکنے لگے، بلکہ ان کی چمک کچھ زیادہ ہی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے عمارت کو اتنا صقل کیا تھا کہ دیواریں چمکدار اور صاف و شفاف آئینے کی طرح نکھر گئی تھیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ وہ چینیوں کی طرح اپنے قلوب کا اس قدر تزکیہ کرتے ہیں اور اتنا صقل کرتے ہیں کہ ان میں حق چمکنے لگتا ہے۔ حکماء اور علماء کی توجہ اکتساب فن اور نقوش کی طرف رہتی ہے۔ حصول علم کی جو بھی صورت ہو، اگر قلب میں علم کا نور ہے تو اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ علم موت سے ختم نہیں ہوتا، نہ صفائے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ اس میں قدورت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹی ایمان کے محل یعنی قلب کو نہیں کھاتی۔ نفس علم قبول علم کی صلاحیت و استعداد اور صفائے قلب مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر اخروی سعادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ سعادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جس طرح ہر مال رکھنے والے کو مالدار کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح ہر صاحب سعادت کو سعید کہتے ہیں، ورنہ کیا 1,00,000 درہم رکھنے والا 1 کروڑ درہم رکھنے والے کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ یہی حال سعادتوں کا ہے۔ بعض سعادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، بعض اس سے کم پر، اور بعض ادنا درجے پر۔ سعادت کے یہ درجات معرفت و ایمان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔ سعادت کے یہ درجات معرفت و ایمان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔ معرفت نور ہے، آخرت میں باری تعالیٰ کی زیارت و ملاقات اس نور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم،
پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 8۔ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا۔ روایات میں ہے کہ لوگوں کو اس نور کی یکساں مقدار عطا نہیں ہوگی، بعض لوگوں کو پہاڑ کی مانند نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، اور ایک شخص کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے بقدر نور عطا ہوگا۔ وہ نور کبھی چمکنے لگے گا اور کبھی بجھ جائے گا، اور جب چمکے گا تو وہ شخص آگے کی طرف قدم بڑھائے گا، جب بجھ جائے گا تو اسی جگہ کھڑا رہے گا۔ پل صراط سے بھی لوگ اپنے نور کی روشنی میں گزریں گے، جس قدر زیادہ نور ہوگا اسی سرعت کے ساتھ ان کا گزر ہوگا۔ کوئی پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادل کی طرح، کوئی شہاب کی طرح، اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا۔ جس شخص کے صرف انگوٹھوں پر نور ہوگا وہ اپنے جسم کو گھسیٹتا چلے گا، ایک ہاتھ کو گھسیٹے گا تو دوسرا ہاتھ رہ جائے گا، اس کے چاروں طرف آگ ہوگی اور وہ اس میں جھلستا ہوا پل عبور کرے گا۔ اس روایت سے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں وہ روایت دیکھنی چاہیے جس میں آیا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا پیغمبروں کے علاوہ تمام اہل دنیا کے ایمان سے موازنہ کیا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان راجح ہوگا۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آفتاب کی روشنی کا دنیا کے تمام چراغوں کے نور سے موازنہ کیا جائے تو آفتاب کو ترجیح حاصل رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا ایمان چراغ کی روشنی کی طرح ہے، بعض کا شمع کی روشنی کے مانند ہے۔ صدیقین کے ایمان کی روشنی چاند ستاروں کے نور کی مثال ہے، اور انبیاء و مرسلین کا ایمان آفتاب کی طرح روشن ہے۔ نیز جس طرح سورج کی روشنی تمام اکناف عالم میں ان کی وسعت کے باوجود پھیل جاتی ہے، اور چراغ گھر کے ایک مختصر حصے کو روشن رکھ سکتا ہے، اسی طرح عارفین کے قلوب اتنے منشرح اور وسیع ہو جاتے ہیں کہ ملک کے اسرار اور کائنات کے رموز اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان میں سما جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے یقال یوم القیامہ اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعیرة وذرة۔ قیامت کے روز کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو دوزخ سے باہر نکالو جن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر یا نصف مثقال کے برابر یا چوتھائی مثقال کے برابر یا جو کے برابر یا ذرہ بھر ایمان ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت طبرانی اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ حاکم نے اسے شیخین کی شرائط کے مطابق قرار دیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روایت سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی یہ مقداریں دخول نار سے مانع نہیں ہیں۔ نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک مثقال سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ اگر وہ دوزخ میں جاتا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوتا۔ اس روایت سے اس امر پر بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اگرچہ دوزخ میں جائے گا لیکن اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے لیس شیء خیر من الف مثلہ الا الانسان المؤمن، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صاحب ایمان کے علاوہ کوئی چیز اپنی جیسی 1000 چیزوں سے افضل نہیں ہے۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھنے والا اور اس کا یقین کامل رکھنے والا قلب 1000 لوگوں کے قلب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 143۔
آیت 139 اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سنائی گئی ہے۔ مومن سے مراد یہاں عارف ہے، مقلد نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجے بلند کرے گا۔ اس آیت میں ایمان لانے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے علم کے بغیر تصدیق کی، اس لیے انہیں اہل علم سے الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ مومن مقلد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی تصدیق کشف و بصیرت کے بغیر ہو۔ آیت کے دوسرے جز الذین اوتوا العلم درجات کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو مومن پر 700 درجات کی فضیلت عطا کی ہے اور ہر درجے میں زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے اکثر اہل الجنت البلا وعلیون لذوی الالباب، اہل جنت کی اکثریت بھولے بھالے لوگوں پر مشتمل ہوگی اور علیین جنت کے درجات عقل والوں کے لیے ہیں۔ ایک حدیث میں عابد پر عالم کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی رجل من اصحابی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ادنا صحابی پر۔ ایک روایت میں اس طرح تشبیہ دی گئی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، حوالہ سابق، جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن یعنی گھاٹے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے گھاٹے اور نقصان میں کیا شبہ ہے۔ وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے جن کے درجات کم ہوں گے، وہ اپنے سے اوپر درجے والوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے ہی عمل کیے ہوتے، یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ آخرت کے بڑے درجات اور بڑی فضیلتیں ہیں۔